واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم آج حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام میں موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الروم کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش کروں گا کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں چند کلمات آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکوں. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، پارٹی پارٹی ہو گئے. اور ہر فرقہ، ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر جماعت اسی میں خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. دوستان محترم، تفرقہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ان سوالات کا جواب یاد رکھیں. تفرقہ ایک ایسی لعنت جس کو دنیاوی طور پہ بھی پسند نہیں کیا جاتا. بری چیز ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن دین کے لحاظ سے محض بری نہیں ہے. دین کے لحاظ سے محض بری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کو اللہ جل مجدہ نے شرک بھی قرار دیا، جس کو کفر بھی قرار دیا، جس کو حرام بھی قرار دیا. یعنی اتنی بری چیز. اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ کتنی بری ہے، یعنی اس سے بھی بری. دوستان محترم، تفرقہ ہوتا کیا ہے؟ تفرقہ ہوتا کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تقسیم ہو جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا، گروہوں پارٹیوں میں تقسیم ہو جانا. دین کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو چونکہ ہمارا دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں ایک جماعت بن گیا ہے. اور دین کی تعلیم ہے ہی ایسی
کہ اسے قبول کرنے والے آٹومیٹیکلی ایک جماعت بن جاتے ہیں، فطری طور پہ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ وہ تعلیم ہی ایسی، وہ تقسیم ہونے نہیں دیتی، وہ بکھرنے نہیں دیتی۔ اس تعلیم کے اندر ایسی مقناطیسیت ہے کہ وہ اس تعلیم کو قبول کرنے والوں کو جوڑ دیتی، ایسا جوڑ دیتی ہے کہ وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ لوگ جو اس دین کی تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو بہر طور ایک جماعت بن کے رہنا لازمی۔ دنیاوی لحاظ سے تفرقہ بری شے ہے، دینی لحاظ سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، دینی لحاظ سے اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تعلیم کے نتیجے میں تو صرف وحدت پیدا ہوتا ہے، دین کی تعلیم کے نتیجے میں صرف وحدت پیدا ہوتی ہے، تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں، پارٹی بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں اس کا دین سے، کیونکہ دین ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیتا ہے، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک جماعت بن کے رہنا، یہ وحدت اختیار کر کے رہنا، یہ خود بخود ہوتا ہے یا اس کے لیے کوشش ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، دین اسلام کی تعلیم اتنی عمدہ تعلیم ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ تعلیم ہے، جس کے نتیجے میں اس کے قبول کرنے والوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت اور اخوت انہیں آپس میں جوڑ دیتی، جس کی بنیاد پر ان کے اندر ایک بے مثال وحدت پیدا، تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں، اس جماعت سے الگ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، پارٹی بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس جماعت سے الگ ہونا گویا اس جماعت کے ساتھ اختلاف کرنا ہے، اس جماعت کے ساتھ اختلاف کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف۔ کیوں؟ وہ جماعت جو قائم ہے اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ اصول و ضوابط کی، تو ان اصولوں سے انحراف کرنا جماعت سے اختلاف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کر جائے اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہذا یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج پارٹیوں اور جماعتوں کا ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، روزانہ نت نئی جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں، نت نئی پارٹیاں بن رہی ہیں۔ بھئی یہ دنیاوی لحاظ سے تمہارے پاس اس کے جواز ہوں گے، دینی لحاظ سے اس کا کوئی جواز نہیں۔ دین نے تو تمہیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا ہے، یہ الگ الگ جماعتیں بنانے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی سند اس بات نہیں ہے۔ لہذا یہ جماعت سازی بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، جماعت سازی کا حق اللہ نے صرف اپنے انبیاء کو دیا، انبیاء کو جماعت کھڑی کرنے کی اجازت دی، بلکہ حکم ہے، کیونکہ ان کی تعلیم جب بنی نوع انسان تک پہنچتی ہے تو بنی نوع انسان کو وحدت کی لڑی میں پروتی ہے۔ یہ وحدت کی لڑی میں پرویا جانا
یہ ایک بے مثال نظم ہے، اسی نظم کو جماعت کہتے ہیں۔ تو اس جماعت کا منظم ہونا، وحدت اختیار کیے رکھنا، یہ انبیاء کے فریضے میں سے اس جماعت کا کہنا، اسے امت کہتے ہیں۔ یہ صرف نبی کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دی تھی، ایک امت تشکیل دی تھی۔ آپ نے جب بنی نوع انسان کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھی تو جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے گئے وحدت کی لڑی میں پروئے جاتے رہے، ایک جماعت بنتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت ایک جماعت بنتی، کسی کو مجال نہ تھی اس جماعت سے قدم بھی باہر رکھتا، اسے پتا تھا اس جماعت سے قدم باہر رکھا میرا قدم دائرہ اسلام سے باہر ہوگا، لہٰذا وہ جماعت سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستان محترم، کیا دین کے اصول بدل گئے ہیں کہ کل تو ایسا تھا کہ جماعت سے باہر قدم رکھتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، آج نہ صرف جماعت سے باہر قدم رکھا بلکہ جماعتیں کھڑی کر لی، نئی امتیں کھڑی کر لی، پارٹیاں بنا لی۔ کس نے اجازت دی؟ کس کی اجازت سے جماعتیں بنائی؟ اللہ کے رسول نے تو ایک ہی جماعت، امت مسلمہ ایک ہی جماعت، سب کو اس جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا تھا۔ جس کو دین پسند نہیں وہ جماعت سے الگ ہو جائے، دین کا نام لے کر نئی جماعت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اسلام کے دعوے دار ہو تو ایک جماعت بن کر رہنا ہوگا، وحدت اختیار کر کے رہنا ہوگا، آپس میں محبت کرنی ہوگی، اخوت پیدا کرنی ہوگی، ورنہ اس تفرقے کی اور پارٹی بازی کی دین میں کوئی گنجائش، دین میں کوئی اجازت نہیں۔ اور دوستان محترم، یہ تفرقہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنی بڑی لعنت ہے کہ آج تک اس کے کوئی فوائد نہیں گئے، اس کے فائدے ہاں فائدے ہیں۔ کس کو؟ مفاد پرست طبقے کو اس کے فائدے، دنیا پرست طبقے کو جنہیں مال و دولت چاہیے، جنہیں اقتدار چاہیے، جو حرص و حوث کے غلام ہو چکے ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر جماعتیں بناتے ہیں، وہ پھر پارٹیاں بناتے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنی دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے، ورنہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ جب دوستان محترم یہ جماعتیں، یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور جماعتیں بنا، دین میں تفرقہ کیا اور فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لیے۔ یاد رکھیں دین میں تفرقہ ہوتا ہے تو جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، دین میں تفرقہ کرتے ہیں تو نئی جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ ایک دین میں تفرقہ ہوتا ہے، ایک جماعت میں تفرقہ ہوتا ہے۔ دین میں تفرقہ کیا ہے اور جماعت میں تفرقہ کیا ہے؟ دین میں تفرقہ وہ ہے جسے ہم مذہبی طور پہ تفرقہ کہتے ہیں،
مثلاً یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، یہ مذہبی تفرقہ ہے۔ مذہبی طور پہ تفریق کر کے دین کے اندر لوگ الگ الگ ہو گئے۔ اور سیاسی تفرقہ جو ہے وہ ہے جماعت میں تفرقہ، جماعت کو چھوڑ کے اپنی اپنی جماعتیں بناتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں جتنی جماعتیں وجود میں آئی، در حقیقت تفرقہ انہوں نے سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ ان میں سے کوئی سنی ہوں گے، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی۔ سیاسی تفرقہ الگ ہے، مذہبی تفرقہ الگ ہے۔ مذہبی تفرقے کے لیے لازم نہیں کہ آپ جماعت کھڑی کریں، وہ نظریاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ سیاسی تفرقے کے لیے یعنی جماعت کے اندر تفرقے کے لیے نئی جماعت کھڑی کرنا ضروری۔ اب اس وقت جتنی جماعتیں موجود ہیں یہ سب فرقے ہیں، یہ سب فرقے ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں، قرآن و سنت کی کوئی سند نہیں، خود انہوں نے جماعتیں کھڑی کر اپنی طرف۔ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ تھا کہ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں ایک جماعت بن، وحدت اختیار کر کے رہنا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ تفرقے میں پڑھ پارٹی بازی کا شکار ہو گئے۔ اور آج جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں، قومی لحاظ سے، وطنی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کئی طرح سے تفرقے کا شکار ہو چکا ہے مسلمان، اور مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ۔ تو یہ تفرقہ مسلمانوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، دیگر اقوام کی ہاں اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنی عقل کے بھروسے پہ کرنا ہے۔ ہمیں خود کچھ کرنے کی اجازت نہیں، ہم نے جو کچھ کرنا ہے قرآن و سنت کی اتباع میں کرنا ہے۔ اگر قرآن و سنت اجازت دیتے ہیں تفرقے کی تو تفرقہ کرو، لیکن اگر قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے تو چھوڑ دو تفرقے کو۔ کیوں کرتے ہو تفرقہ؟ کیوں پارٹیاں بنا رکھی ہیں؟ کیوں قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹتے؟ پھر دعویٰ کیوں کرتے ہو دین کا؟ جب قرآن و سنت کی طرف نہیں آنا پھر دین کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر دین کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر لوٹ آؤ قرآن و سنت کی۔ دوستان محترم، یہ تفرقہ ایک ایسی لعنت ہے کہ ہم اس کے جتنے نقصانات گنواتے رہیں وقت ختم ہو جائے شاید اس کے نقصانات ختم، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تفرقہ ایسی شے ہے جس کا ایک فائدہ بھی نہیں، اور وحدت ایسی شے ہے جس کے فائدے ہی فائدے ہیں، ایک نقصان۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں وحدت قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، تفرقے سے منع۔ اب دوستان محترم، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تفرقے کی شدت کو پیش نظر فرمایا تھا کہ یہود کے 71 فرقے، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں، نصارہ کے 72 فرقے، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے، اور ایک کے سوا سب جہنم میں۔ یہ روایت میں نے آیت مبارکہ کے آخری حصے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ وہ کیوں خوش ہے؟
فرقوں میں تقسیم ہو کر فرقوں سے وابستہ لوگ کیوں خوش ہیں؟ دوستان محترم، وہ اس لیے خوش ہیں کہ وہ بظاہر شرک نہیں کرتے، بظاہر شرک نہیں کر رہے، بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، دیگر بھی جو کام جس کی سمجھ میں آتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ خوش ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہی دین ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد پہ کسی فرقے کو جہنمی قرار دیا ہی نہیں کہ وہ کلمے کا انکاری ہو گیا ہے، وہ نماز کا انکاری ہو گیا ہے، وہ روزے کا انکاری ہو گیا۔ کیوں؟ ان باتوں سے تو جو انکار کرے گا وہ تو سب کے سامنے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بھائی جو کلمے کا انکار کرے، جو نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، اسے تو سب لوگ کہیں گے یہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اس بات پہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم صحیح، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے ان میں سے 72 جہنم میں جائیں۔ بھائی دیکھیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ 72، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس کی بنیاد پہ انہیں شک گزرے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ وہ اپنی طور پہ توحید پرست ہیں، شرک نہیں کر رہے، اپنے طور پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چل رہے، ہر فرقہ، ہر گروہ، یعنی اپنے طور پہ وہ دین پر عمل پیرا ہیں، اس بات پہ مطمئن ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بنیاد پہ کسی فرقے کے حوالے سے بات ہی نہیں فرمائی۔ دوستان محترم، سوچنے کی بات ہے کہ پھر کیوں جہنمی قرار دیا جبکہ اس کی وجہ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اور اگر کسی چیز سے کوئی گروہ انکار کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت تو اسے ہے جو اپنے تئیں سمجھا بیٹھا ہے کہ میں جنتی، اسے کہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اسے کہنے کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، لیکن جہنمی قرار دے دیا 72۔ تو یاد رکھیں ان 72 فرقوں کو جہنمی کیوں قرار دیا؟ اسی حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کا جواب ہے کہ ایک فرقے کے سوا سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک کیوں فرمایا؟ 2 کیوں نہیں؟ 3 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس کے نتیجے میں ایک ہی جماعت وجود میں آتی ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، لہذا اس کے سوا، اس ایک جماعت کے سوا جتنی جماعتیں دین کے نام پہ بنیاد وجود میں آئیں گی وہ سب کی سب جہنمی، کیونکہ تفرقہ کیا انہوں نے، اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے رسول کا انکار نہیں کیا، نماز روزے کا انکار نہیں کیا، تفرقہ کیا، تفرقے کی وجہ سے جہنمی قرار دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تفرقہ کتنا بڑا جرم، تفرقہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے والا بالآخر جنت میں جائے، سنا ہے نا؟ لیکن یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ نہ ان کا کلمہ بچا سکے گا انہیں، نہ ان کی نماز بچا سکے گی، نہ روزہ بچا سکے گا، نہ حج بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تفرقہ کیا۔
اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تفرقہ کتنا سنگین جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے کہ آج لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، مست ہے اپنے تئیں دین کی تعلیم کے اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین پر کاربند ہوں، لیکن اس کا دین پر کاربند ہونا متحقق تب ہوگا جب وہ فرقوں کو چھوڑ کے وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، ایک جماعت بننے کے لیے تیار ہے، جماعت سے الگ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ اس نے اسلام کا کلالہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، اللہ یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اسے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے واپس جماعت میں لوٹنا، اسی ایک جماعت میں، کیونکہ دوسری جماعت کا کوئی تصور نہیں۔ تو دوستان محترم، ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو، اس کا بنیادی مقصد ان تمام مسلمان بھائیوں کو وحدت کی لڑی میں پرونا، انہیں یہ دعوت دینا کہ لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جہاں تم کھڑے ہو اسلام تمہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام تمہیں وہاں مسلم تسلیم نہیں کرتا، اسلام تمہیں مسلم ایک جماعت کے اندر تسلیم کرتا ہے، او وہ جماعت بن کیا کریں، او وہ جماعت بن جائیں جہاں اللہ بھی ہمیں قبول کرے، اللہ کا رسول بھی ہمیں قبول کرے، ہمیں دین بھی وہاں مسلم قبول کرے، دنیا بھی تسلیم کرے ہاں یہ مسلم ہے۔ آج ہماری پہچانیں مسلم کے طور پہ نہیں رہی، گو کے دشمن ہمیں مسلم سمجھتا ہے۔ آج ہماری پہچانیں سنی اور شیعہ کے حوالے سے، بریلوی اور دیوبندی کے حوالے سے، اہل حدیث اہل قرآن کے حوالے سے، ہمیں صرف ایک پہچان رکھنی ہے، مسلم۔ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں ہم، اس کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ مسلم کی اصطلاح کے ہر خوبی موجود ہے، اور کوئی ایسی اصطلاح نہیں جس کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں۔ مسلم ایک جامع اصطلاح ہے، صرف اگر ایک ہی مفہوم سامنے رکھا جائے، اللہ کا فرما بردار۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فرما بردار۔ اس جیسی ایک خوبی بھی کسی اور نام میں نہیں، اس جیسی ایک خوبی بھی کسی اور نام میں نہیں۔ تو اس نام سے بڑھ کر ہم دوسرے ناموں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اور نام بھی وہ جو ہم نے خود گھڑ اللہ نے نہیں رکھے، اللہ کے رسول نے نہیں رکھے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں صرف ایک نام دیا، مسلم۔ مسلم مسلم دوسرا کوئی نام، ہمیں مسلم بن کر رہنا ہے، مسلم بن کر جینا ہے، مسلم بن کر مرنا، یہی دعوت ہے تمام کلمہ گو بھائیوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کہ آؤ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم اکٹھے ہو بھائی بن جائیں، ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ اس میں ہماری کامیابی کا راز ہے، ہماری سربلندی اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر سربلند تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم یکجان ہوں، ہمارے اندر ہماری طاقت مجتمع ہو، ہم بکھرے ہوئے ہیں، دشمن ہمیں پکڑ کے مارتا ہے، ایک دوسرے کا ہمیں کوئی احساس نہیں، جہاں دشمن کا دل کرتا ہے ہمیں کچل کے رکھ دیتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں۔ کیوں احساس نہیں؟ ہم نے دین کو چھوڑ رکھا، قرآن و سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہم اس تعلیم کو اپنا لیں،
ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نفرت کا گند ہمارے دلوں سے نکلنا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر وہ اخوت پیدا نہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر وحدت پیدا اللہ جل مجدہ ہمارے حال کو رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ اس تفرقے کی لعنت سے نکل کر وحدت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی توفیق وما علینا الا البلاغ۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔